الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. انسان اللہ رب العزت کی مدد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے اگر انسان کی طبیعت اور مزاج پہ غور کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن ہی میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس کی طبیعت میں تیزی ہے. اور کہیں اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بھلا دیتا ہے. لیکن ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اللہ کی مدد درکار ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ صبر ہے. اگر صبر کے لغوی معنی دیکھے جائیں تو اس کا معنی روکنا اور برداشت کرنا ہے، اور روزہ بھی اس کی ایک بہترین مشق ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنی جائز خواہشات پر صبر کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں آنے والی مشکل پریشانی پر بھی صبر کرتا ہے، اس غرض سے کہ میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے روزے کا مقصد کہیں گم نہ ہو جائے. اور پھر دوسری چیز وہ نماز ہے. نماز مومن کی طاقت اور ہتھیار ہے. بندہ نماز پڑھنے والا، نمازی، اب اللہ اور اس کے فرشتے اس کے مددگار ہیں. سارے معاملات اس کے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تکالیف، مال و دولت کی کمی اور زیادتی، کسی انسان کا دنیا سے چلے جانا، یا پھر غلے اور اناج اور ثمرات کی کمی، یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں 5 چیزوں سے ضرور آزمائیں گے. سب سے پہلی وہ دشمن کا ڈر اور خوف ہے. ہو سکتا ہے کہ مومن جماعت کسی دشمن کی طاقتور جماعت سے ڈر جائے، خوف کھائے. پھر بھوک ہے، وہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ انسان کے وسائل کی کمی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی ضروریات سے محروم کیا جائے. اور پھر کہیں مال کی کمی ہے، مال کا نقصان ہے، کہیں انسان کی جان چلی جاتی ہے، یا پھر ثمرات، اس کا پھل، اناج، اس کی کمی کے ساتھ اللہ اس کو آزماتا ہے. اب آزمائش اور مصیبت یا وبال میں کیا فرق ہے؟ یہ زندگی امتحان ہے. اگر تو کوئی پریشانی آئی، مشکل آئی، اور بندے نے جان لیا کہ میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے، میرا امتحان ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ مال بہت زیادہ آ گیا، اب مال کا بے جا خرچ کرنا بھی انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ اس کو مال دے کے بھی آزماتا ہے، اور مال کو چھین کر بھی آزماتا ہے کہ کہیں میرا بندہ ناشکری تو نہیں کرتا، کہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار تو نہیں کرنے والا. تو اگر تو آزمائش ہے، امتحان ہے، تو جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا. جیسے انسان بیماری میں اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے. اور اگر کوئی آزمائش اس کے لیے وبال ہوئی، اللہ کی طرف سے مصیبت ہوئی،
تو پھر گویا کہ وہ اس کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو انسان کی زندگی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے کے اندر صبر کا راستہ اپنائے، نماز کی پابندی، اپنے جذبات اور حواسات پر قابو پا لینا، اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کو جان لینا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر اور نماز کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔